بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کی طالبات السلام علیکم۔ طالبات، ہم نظم خدا کرے کی تشریحات کو ہم نے پڑھنے کے بعد اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا تھا۔ اس کے بعد ہم اس کے مشقی کام کی طرف آئے تو ہم اس کے پہلے سوال میں ہم نے مختلف سوالات کے جوابات لکھے اور ہم نے اس کے الفاظ معنی لکھے تھے۔ اب ہم کتاب کے مشقی کام کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ جملہ دیا گیا ہے، خدا کرے میرے وطن پر ایسی بہار آئے کہ جسے خطرہ نہ ہو۔ ہمیں نظم کے مطابق اس کے جواب لکھنے ہیں۔ ہمیں 4 آپشن دے رکھی ہیں، 4 آپشن دیکھے پڑھتے ہیں، پھر ہم نظم کے مطابق اس کے جواب پر ٹک لگائیں گے۔ آپشن ہے موسموں کا، خزاں کا، اولوں کا یا زوال کا۔ تو نظم کے مطابق ہمارے پاس جواب آئے گا زوال کا۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے ہفتوں، مہینوں، سالوں، صدیوں پر ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ رہے سبز، تر و تازہ، ہرا بھرا، سدا بہار، تو سبز پر ہم نشان لگائیں گے۔ خدا کرے نخم ہو سرے وقارے ڈیش، ڈیش پر ہم کیا الفاظ لکھیں گے؟ چمن، وطن، پرچم یا ملت، تو ہم اس کو لگائیں گے وطن۔ یہ ہمارا مصرع نظم میں سے لے رکھا ہے۔ طالبات، سوال نمبر 3 کو ہم جب الفاظ معنی لکھ رہے تھے، ان تمام الفاظوں کو ہم الفاظ معنوں میں شامل کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ واحد کی جمع لکھیں۔ طالبات، آپ لوگوں نے کلاس 6 میں 7 میں واحد کے جمع لکھے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک الفاظ جو واحد کہلاتا ہے اور ہم ایک سے زیادہ لکھیں تو وہ جمع کہلاتا ہے۔ میں پہلے واحد کے الفاظ پڑھوں گی، پھر ہم اس کی جمع میں آپ کو بتاؤں گی۔ واحد کے الفاظ ہیں وطن، دعا، عرض، فرد، حال، جرم، کمال، فن۔ اب دیکھیں، وطن کی جمع اوطان، دعا کی جمع دعائیں، عرض کی جمع اراضی، فرد کی جمع افراد، حال کی جمع احوال، جرم کی جمع جرائم، کمال کمالات، فن فنون۔ سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل کے متضاد لکھیں۔ دیکھیں، متضاد مطلب کہ الٹ الفاظ، تو ہمیں الفاظ دے رکھے ہیں۔ میں پہلے ان الفاظوں کو پڑھ کے سناتی ہوں آپ لوگوں کو، پھر ہم اس کے متضاد یعنی کہ ان الفاظوں کی الٹ لکھیں گے۔ پہلا الفاظ ہے پاک، زوال، خزاں، زندگی، نقد، ملول، جاہل، کہی۔ پاک کا متضاد ہے ناپاک، زوال کا عروج، خزاں کا بہار، زندگی موت، نقد ادھار، ملول خوش، جاہل عالم، اور کہی کا متضاد ہے سنی۔ طالبات، سوال نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 7 میں دیکھیں، ہمارے پاس 3 کالم ہیں۔ کالم میں لکھا ہوا ہے سادہ جملے، استفہامیہ جملے، منفی جملے۔ سادہ جملے ہمیں لکھ کر دیے ہوئے ہیں۔ سادہ جملے طالبات وہ جملے ہوتے ہیں جس میں کوئی سوال ہو اور نہ ہی کوئی انکار ہو۔ تو اب آپ لوگ دیکھیں، اس سادہ جملے کو ہم کس طرح استفہامیہ یعنی کہ ہم سوالیہ جملے میں تبدیل کریں گے، پھر اسی جملے کو ہم منفی جملے میں تبدیل کریں گے۔ سادہ جملہ میں بھی پہلے آپ کو پڑھ کے سناؤں گی۔ آپ دیر سے پہنچے، انور مجھ سے ناراض ہے، تم نے بکری خریدی ہے، یہ قلم 100 روپے کا ہے، میں کل جاؤں گا۔ اب دیکھیں، سادہ جملے کو ہم کس طرح استفہامیہ جملے میں تبدیل کریں گے۔ آپ دیر سے پہنچے، آپ دیر سے کیوں پہنچے، تو کیوں لگ کر یہ سوالیہ بن گیا اور ہم نے اس کے آخر میں سوالیہ نشان لازمی لگائیں گے۔ اسی سادہ جملے کو ہم منفی جملے میں استعمال کریں گے۔ آپ دیر سے نہیں پہنچے، انور مجھ سے ناراض ہے، ہم نے اس کو سوالیہ جملہ بنایا کہ انور مجھ سے ناراض ہے، ہم نے سوالیہ نشان لگایا، پھر اسی جملے کو ہم نے منفی جملے میں استعمال کیا یا لکھا انور مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ تم نے بکری خریدی ہے، کیا تم نے بکری خریدی ہے، سوالیہ جملہ تم نے بکری نہیں خریدی، یہ منفی جملہ ہو گیا۔ یہ قلم 100 روپے کا ہے، یہ سادہ جملہ ہے، کیا یہ قلم 100 روپے کا یعنی کہ سوالیہ انداز ہو گیا۔ یہ قلم 100 روپے کا نہیں ہے، یہ منفی جملہ ہو گیا۔ میں کل جاؤں گا، یہ سادہ جملہ ہے، منفی جملہ ہم نے استفہامیہ بنایا۔ کیا میں کل جاؤں گا یعنی کہ سوالیہ بن گیا۔
اس کے بعد منفی جملہ میں کل نہیں جاؤں گا۔ طالبات، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سوال نمبر 7، سوال نمبر 5، سوال نمبر 4 اور ہم نے سوال نمبر 2 کو ہم نے کتاب پر حل کرنا تھا، جو کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ طالبات، اس تمام کام کو آپ دھیان کے ساتھ اپنی کتاب پر یہ لکھ لیجئے گا۔ آئندہ کام تک کے لیے اللہ حافظ۔